الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 8ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حسد رشک کے معنی میں ہے۔ حسد میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اسے چیز ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، لیکن رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے تو مجھے بھی مل جائے۔ تو اس حوالے سے رشک جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے۔ ایک جو اس بندے کو اللہ نے تلاوت قرآن پاک دی ہو، دن رات پڑھتا رہتا ہے، تو بندے کے دل میں ہو یار میں بھی اس طرح کبھی بن جاؤں۔ اور ایک بندے کو مال اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اور وہ مال اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو ایک بندہ وہ سوچتا ہے یار اللہ مجھے بھی مال دیتا ہے، میں بھی اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا۔ تو یہ بہت دونوں ہی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اللہ جس پہ خاص فضل کرتے ہیں اس کو یہ توفیق دیتے ہیں، اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور مال بھی جس کو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جس کو اللہ نے دیا اس کو لوگوں پہ خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ تو 8ویں پارے کا آغاز اللہ رب العزت اس آیت سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں جن کے پاس آپ دعوت دے کے آپ کو بھیجا گیا کہ ان کو دعوت دیں، بعض ان میں سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے بھی اٹھ کے آ کے ان سے بات کرنے لگ جائیں اور ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ فرمایا کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، جتنے بھی دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر ان کی مخالفت میں لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو ان کی ہر طرح سے مخالفت کرتے ہیں، حق بات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وسواس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ شیطان ان کا بس نہیں چلتا۔ باقی جو بھی لوگ جب بھی دین کی طرف بلائیں گے، دین کا کام کریں گے، ان کو شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی سے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جو ان کو ورگلاتے ہیں۔ اور پھر آگے اگلی آیات میں فرمایا کہ اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہوں سے ہٹا دیں گے۔ اکثریت ہمیشہ پوری تاریخ انسانی میں آج تک غلط رہی ہے، گمراہ رہی ہے اور ہدایت سے دور رہی ہے اکثریت۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اکثریت کو نہ دیکھو۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت 7-8 ارب آبادی، اس میں کتنے مسلمز ہیں، مسلمان کتنے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کو مانا ہوا ہے، آخرت کا کنسیپٹ رکھتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو عمل پہ ہیں، اکثریت بے عمل ہے۔ اب بندہ اکثریت کو دیکھے، اکثریت نافرمانیوں کی طرف ہے، اکثریت سنت کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، تو بندہ ان کو دیکھے گا تو وہ تو کھڈے میں گیا، وہ تو گمراہ ہو گیا، وہ تو دوزخ میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والا ہے اور بے ایمان ہے، بغیر ایمان کے ہیں، اس کی مثال مردہ کی ہے اور زندہ کی ہے۔ جو ایمان کے بغیر زندگی گزارا ہے وہ مردہ ہے، اور جو عمل والا ایمان والا ہے وہ زندہ ہے۔ اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو اللہ رب العزت زندوں میں شمار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جنوں اور انسانوں سے مخاطب کریں گے کہ کیا میں نے تم تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دیا تھا؟ اور اللہ کی طرف جو بلانے والے تھے، انبیاء تھے، کتابیں تھیں، اللہ کے بندے جو تمہیں بلایا کرتے تھے، وہ کہ جی بالکل بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم دنیا میں کھپ گئے تھے، دنیا نے ہمیں ایسا گمراہ کیا، ہم اس چکر میں پڑھ کے ہم رائے ہدایت سے، رائے حق سے ہٹ کے بلانے والے بلاتے تھے، لیکن ہمیں پھر شیطان اور نفس اور دنیاوی چیزیں جو ہے نا اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ مردار ہے، اور غیر اللہ جس پہ نام نہ لیا جائے اللہ کا، اور وہ خون ہے اور خنزیر ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو فواحش ہیں ان کو حرام کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اس کی مدد مانگنا، یہ اللہ نے حرام کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ
میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کامن تھی، جو پہلے انبیاء کی تعلیمات میں بھی تھی اور اب اس شریعت میں بھی وہ کیا تھی؟ ایک تو شرک نہیں کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تیسرا فحشی کے کام نہیں کرنے، خواہ ظاہری طور پہ ہو خفیہ طور پہ ہو، اور پھر کسی انسان کا قتل نہیں کرنا۔ ایک بندے کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور عدل و انصاف کرنا ہے، عدل پہ قائم رہنا ہے، اور اگر کسی سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے، یہ ہدایت والا رستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں یہ شیطانی رستے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی سڑک ہے، موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، وہ سیدھی جا رہی ہے، اور وہ مثلا آپ کی منزل لاہور ہے، اب ادھر جا رہے ہیں تو آپ ایک دائیں بائیں رستوں سے آپ وہاں پہنچے ہیں، وہ بڑے مشکل سے پہنچیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ پہنچ ہی نہ سکیں۔ تو یہ جو رستہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ ہے، یہ ایک بالکل سیدھی موٹر وے ہے جو آپ کو پوری ایگزیکٹ منزل پہ پہنچائے گا، اور باقی شیطان چھوٹے چھوٹے رستوں پہ بیٹھا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو ایک نیکی ہمارے پاس من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کے آئے گا نا، ہم اس کو 10 دیں گے، اور جو برائی کرتا ہے اس کو بدلے میں ایک کے بدلے ایک ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں 10 مل رہے ہیں، 700 مل رہے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے ایک نیکی کے بدلے 2 لاکھ کا اجر مل جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی 2 لاکھ نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل فرمایا کہ ہمیں یہ اتنا بڑا پیکج دیا ہے کہ ایک کر کے 10 ملتا ہے، وہاں پہ برائی کے ساتھ ایک کے بدلے ایک۔ تو یہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یعنی مسلمان کی ہر چیز جو ہے، اس کا ہر عمل جو ہے، نماز بھی، قربانی بھی، اس کا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہر چیز اس کی، جیسے نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میرا سب کچھ، میری زبان بھی تیرے لیے، میرا مال بھی تیرے لیے، میرا وجود بھی تیرے لیے، یہ سب کچھ یعنی میں تیرے اوپر وقف کرتا ہوں، میری کوئی چیز میری نہیں ہے، وہ تیری عطا ہے، اور میں اسے تیری مرضی کے مطابق ہی استعمال کروں گا۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کیا ہے، تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں تلاش کروں؟ یعنی اللہ ہی محبت کے قابل ہے، اللہ ہی ذکر کے قابل ہے، اللہ ہی اپنی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا ملجا اور ماوا، ہماری منزل اللہ کی ذات ہے۔ میرے بندے میری تلاش میں نکل، اگر تو نے مجھے پا لیا سب کچھ پا لیا، اور اگر مجھے نہ پا سکا تو کچھ بھی نہ پا سکا۔ اور پھر آگے صورت اعراف جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اس کا۔ یہ مدنی صورت، مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کا جو 2/3 حصہ ہے، 2/3 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، اور مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ مدنی جو صورتیں ہیں اس میں احکامات ہیں زیادہ تر۔ تو یہ آگے مکی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، اس میں یہ صورت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو پیغام ہم نے دیا آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور اللہ کا کام کرتے رہیں۔ اب لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں اور ان سے اپنا سینہ تنگ نہ کریں، بلکہ آپ لگے رہیں، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو پکارتے رہیں۔ اور پھر فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہوا ہے کہ آپ میرے نبی کی بات کو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی نازل کیا گیا اس کو مان لو۔ پھر پچھلی قوموں کو قصے بتائے، کتنی قومیں برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی جب انہوں نے نافرمانی کی۔ جب عذاب آیا تو وہ کہنے لگے واقعی ہم نافرمانی کر رہے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مان لیا، جیسے آج جب یہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں حالات آئے ہوئے ہیں، لوگ خود مان رہے ہیں جی واقعی ہمارے سے غلطی ہوتی رہی ہے، کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کے خلاف کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً انسان پکارتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انبیاء بھیجے گئے اور جن کی طرف بھیجے، ان دونوں سے قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن جس کا وزن بھاری ہو گئے اعمال نامے کے وہ کامیاب ہے، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے وہ ناکامیوں میں چلا جائے گا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام
کا قصہ بنایا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر شیطان کو کہا کہ اور سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے نہ انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں مٹی سے خلقتا نہیں من نار، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے۔ حالانکہ اس کی یہ بیوقوفی تھی، مٹی کے اندر تو عاجزی ہے اور وہ ہر ایک کو سمو لیتی ہے، اور آگ کے اندر تو وہ ایک بے شک وہ اوپر جاتی ہے لیکن اس کے اندر یعنی وہ جلا دیتی ہے، اور اس کے اندر یعنی اور بھی خامیاں ایسی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس نے شیطان نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو ریزن دی کہ جی میں بہتر ہوں، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ سے یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے۔ سجدہ کرنے کا حکم صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو کر سکتی ہے، اور اس نے کیا ہے تو وہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ جب سجدہ میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے جب انسان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے سجدہ کرو نماز کے لیے، سجدہ کرتا ہے تو شیطان پیچھے جا کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میں بارگاہ الہی سے خارج کر دیا گیا۔ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، یہ پار ہو گیا۔ تو یہ پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، مہلت دے دی گئی۔ پھر وہ کہتا ہے میں انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کے حملے کروں گا اور تیری راہوں سے ہٹاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ دائیں آنے سے مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر شک شبک پیدا کروں گا، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ اور بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں اس میں اس کو ڈال دوں گا، ایسا ڈالوں گا کہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہے گا۔ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے جو احوال ہیں، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کے بارے میں شک میں ڈالوں گا۔ یہ کوئی نہیں جی، یہ جان مٹھا دے اگلا کرنا دیتا، قبر کسی ویکھی ہے جی، مٹی ہو جاتا ہے بندہ، اور جنت کے بارے میں وہ جی ہے انجے گلاں بنی ہیں نہ ہے، دنیا ہے ایسے مزہ کر لو۔ تو یہ اس حوالے سے آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے، اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بہت اچھا دکھائے گا، دنیا کو لمبا دکھائے گا، دنیا کی جو چیزیں ہیں عیش و عشرت ہے اس کو یہ اصل دکھائے گا۔ تو اس حوالے سے شیطان حملہ کرے گا انسان کے اوپر، لیکن ایمان والا جو ہے وہ ان سارے حملوں سے، جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ ان حملوں سے بچ جائیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آدم کے لیے، انسان کے لیے لباس اتارا، جو اس کے لیے جو خوبصورتی کا بھی باعث ہے اور اس سے پردہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لباس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ چھپ جائیں، ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے جو جن چیزوں کو چھپانا چاہیے وہ اور ظاہر ہو جائیں۔ اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس جو پسند تھا وہ سفید کپڑا پسند تھا۔ آپ نے بلکہ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنو، وہ تمہارے تمام کپڑوں سے افضل ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ اب ہم نے ایک تو چلو بات مان لی ہے، مردوں کو ہم سفید کپڑوں میں دفن کرتے ہیں، لیکن باقی ہم ذرا اور چیزیں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس لباس کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اسلام نے اس کو فالو کریں۔ مسجد میں بھی جائیں تو اچھا لباس پہن کے جائیں، بہترین لباس پہن کے جائیں، اور ایسے ہی نہ وہ سلیپنگ ڈریس میں چلے جائیں، اور ایسے جو جیسے پنجابن تو ہوتے منہ ہی بندہ ٹور پوے۔ تو جس طرح دنیاوی میٹنگز میں فنکشن میں ہم جاتے ہیں بڑا اپنے آپ کو ایک اچھا سا بنا کے جاتے ہیں، ایسے ہی مسجد میں جائیں، اپنے صاف کپڑے پہن کے جائیں، پراپر ڈریسنگ میں جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا کھائیں، یہ نہیں کہ اتنا کھا لیں کہ بندے کو الٹیاں آ رہی ہیں اور جناب باغ آ رہے ہیں، اور وہ اتنا کھا کے وہ یعنی ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ زندگی کا نظام چلتا رہے۔ آپ نے فرمایا 3 حصے کرو، پیٹ کے لیے، پیٹ میں ایک ہوا کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کھا لے، وہ جس طرح ایک بندہ چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی گولی چھوڑی دیو، نہ کہہ لو گولی، نہ کہ جناب اتنی گنجائش ہوتا تو میں اور 2-4 لقمے نہ کھا لیتا۔ یعنی یہ اسراف منع کیا گیا کسی بھی چیز میں، جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے بتایا گیا، اور زندگی میں ایسے کام کرنا جس میں فضول خرچی ہو اس کو فضول، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ بعض ایسے لوگ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم فلاں حلال چیز نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے یا ایسی چیزیں، تو فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام
نہ کرو، اور پھر دوبارہ فرمایا گیا کہ جو شرک ہے وہ نہ کرو، فحشی اختیار نہ کرو، جو ظاہری بھی ہو، باطنی بھی ہو، خفیہ بھی ہو، اوپن بھی، یعنی فحشی کے سارے کام کرنا جو جس سینس میں بھی ہو ان کو منع کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہت بڑا بوجھ لے کے آئیں گے قیامت کے دن۔ ایک تو بوجھ ان کا اپنا گناہوں کا، ایک بوجھ ہوگا لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، لوگوں کو رائے خدا سے، رائے اللہ سے ہٹا کے انہوں نے جو ہے نا وہ اور طرف لے کے گئے ہوں گے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑا ان کے لیے نقصان والا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارا دنیا میں انکار کیا، ہماری نافرمانیاں کی، اور ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ہے جیسے کہ سوئی جو ہے نا، سوئی کے اندر سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے یہ بھی لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت سے ایسے ہی دور کر دیے گئے، اللہ کی رحمتیں ان پہ آ ہی نہیں سکتی۔ ان کے لیے آخرت میں جو بستر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، ان کے کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، ان کے ہر چیز ہی آگ کی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے بستر بھی آگ کی، ان کے اوپر چھتیں بھی آگ کی۔ تو یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ایمان لایا، اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں، اور ان کو بلکہ ان کے مزے موت کے وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ جب آتا ہے روح لینے کے لیے، ایک فرشتہ نہیں، 500 سے لے کے 12,000 تک فرشتے آئیں گے جو اس کی روح کو اسپیشل ایک پروٹوکول دینے کے لیے اس کو آئیں گے، اور وہ اس کی روح لے کے جائیں گے، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، وہاں فرشتے استقبال کریں گے، پھر اس علیین میں اس کو داخل کر لیا جائے گا، پھر یعنی آخرت کے سارے مناظر اس کو دکھائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم ہدایت پہ آ سکتے۔ یعنی یہ اللہ کے فضل سے انسان دین پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، فضل اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے شروع کر دیے کہ کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ وہ قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور جب قوم نے یہ باتیں سنی تو کہتے ہیں اے نوح ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا میسنجر ہوں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے، تم اس کے خلاف ہو جاتے ہو۔ تو انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، اور ساری کی ساری جو قوم ہے غرق ہو گئی۔ پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، بڑی طاقتور قوم، انہیں بڑا گھمنڈ تھا، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے آج دعوے قومیں کرتی ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بڑا زور ہے۔ اللہ پاک پھر جب اپنا عذاب بھیجتے ہیں ساری ٹیکنالوجی یعنی کھو کھاتے ہو جاتی ہے، تو ایسی وہ قوم جب دعوت دی ہود علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان لنراک فی صفاء، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تم ایک کیسے عجیب لوگ ہو جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہے تم اس کے خلاف ہو جاتے ہو، اور کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مان لیں اور اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو کچھ کرنا ہے جو کرنا ہے کار تو جڑا عذاب لے انہیں لے آیا۔ انہیں سیدھے سیدھے وہ انبیاء سے کہتے ہیں، ہود علیہ السلام سے انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، صرف بچے وہ جنہوں نے اللہ کے رسول ہود کی بات مانی۔ پھر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنایا، انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا، وہ پہاڑوں کے اندر ان نے مکان بنائے ہوئے اور سارا ان کے ساتھ معاملہ۔ تو نوح جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہے انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ کی بات، ان کا نہیں ہم نے تمہارے ساتھ سارے غریب اور ربا لوگ ہیں، ان کو بھی کہتے تم کیوں ان کی بات مانتے، کہ ہم تو مانیں گے، تم مانو یا نہ مانو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو بھی غرق کر دیا، وہ بھی چیلنج کرتی تھی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ فاتنا بما تعدنا، جو ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں لے آؤ۔ وہ انہوں نے نشانی مانگی اونٹنی کی کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ پاک نے وہ بھی پوری کر دی صالح علیہ السلام کی دعا پہ۔ تو لیکن وہ پھر بھی نہیں مان، اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اس کے وہ جو ٹانگیں کاٹ دی، تو وہ پھر واپس چلی گئی۔ اللہ کی شان
اللہ کا عذاب آیا، وہ قوم بھی غرق ہوگی۔ اب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کاش تم بات مان جاتے، کاش تم اللہ کے بن جاتے، یعنی وہ قوم ہلاک ہو گئی، پھر بھی نبی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ، کاش یہ بات مان لیتے اور یہ جو ہے نا وہ غلط کام نہ کرتے اور بچ جاتے۔ پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایسی قوم تھی جو فحشی میں ایسا کام کرتے تھے، مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، اور وہ سب سے پہلے کام کا آغاز انہوں نے کیا۔ تو نبی نے کہا کہ یہ کام یہ تمہارے لیے اللہ نے عورتیں بنائی ہیں، پراپر طریقے سے نکاح کرو، شادی کرو۔ اب وہ کہتے ہیں اے لوط تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، تم بڑے نیک پاک بنتے ہو، جاؤ تم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ ایسا عذاب بھیجا، یعنی فحشی پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی سخت پتھر، اور باہر لکھا کتابوں میں پتھروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے، اور وہ ساری کی ساری قوم غرق کر دی گئی۔ اور یہ جو بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، یہ سارا وہی آبادیاں تھیں، سدوم کی آبادیاں تھیں جہاں پہ یہ قوم بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جو قومیں بھی اس کا یہ قانون بنائیں گی اور یہ کام کریں گی، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ یعنی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قانون فطرت کے خلاف چلیں گے، تو دنیا اور آخرت کے اندر تباہی ہے۔ پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اس کے اندر بھی ایک برائی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اپنے اوزان پورے نہیں کرتے تھے، رستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو اس قوم کا اللہ رب العزت نے قصہ سنایا۔ یہ 8ویں پارے کے اینڈ میں قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، آگے 9ویں میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری قوموں کے قصے اس لیے سنائے کہ ہم ان امت محمدیہ، ان قوموں کے قصے دیکھ کے وہ جو ہے نا وہ کام نہ کرے جو کرنے کی وجہ سے یعنی ان کے اوپر حالات آئے، ان کے اوپر یعنی عذاب آئے۔ تو وہ ایک قصہ اس حوالے سے بڑا دلچسپ ایک عقائد ہے، مولانا رومی صاحب لکھتے ہیں کہ شیر نے شکار کیا نیل گائے کا، ہرن کا، اور ایک اور یہ جو ہوتا ہے خرگوش، اس کا شکار کیا۔ تو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی لومڑی، بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا وہ جو ایک ریچھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ اس کو مشورہ مانگتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ ریچھ کہتا ہے کہ جی آپ ابھی یہ جو ہے نا خرگوش تو لومڑی کو دے دیں، اور ہرن مجھے دے دیں، اور یہ جو نیل گائے خود کھا لیں۔ اس نے مارا اس کو تھپڑ، اور وہ جا ادھر پڑا ہوا۔ تو اب لومڑی سے پوچھا اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ناشتے میں تو یہ جو ہے نا خرگوش لے لیں، اور دوپہر میں آپ یہ گائے کھا لیں، اور جہاں شام کا جو ڈنر ہے اس میں آپ ہرن کھا لیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا تمہیں کیسا مشورہ کس نے سجایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پڑا ہوا ہے نا اس کے یہ انجام دیکھ کے مجھے مشورہ سوجا ہے۔ یعنی پچھلی قوموں کے جو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے جو انجام ہے اس کو دیکھ کے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اگر ہم ان قوموں کے قصے پڑھ کے اور سن کے یعنی ہم عبرت لے لیتے ہیں، ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں تو ہمارے لیے بھی نقصان ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس کی برکت سے امت بچی ہوئی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا نہ مانگتے تو آج کون سی برائی ہے جو امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا، اس کے اندر سراسر ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔